بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر مہد، آپ کیسی ہیں؟ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ تو بیٹا روزانہ کا سبق روزانہ یاد کیا کریں۔ آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 13 ہے الدرس العاشر۔ ہمارا عربی کا سبق نمبر 13 ہے الدرس العاشر۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور تمرین بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ترجمہ، ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے من اصحاب النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے۔ و ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے من السابقین الی الاسلام، پہلے اسلام لانے والوں میں سے۔ وقد دخل فی الدین الاسلامی، جی تحقیق وہ داخل ہوئے دین اسلامی میں، فی الایام الاولیٰ، شروع کے دنوں میں۔ وحینا، اور جب اعلن اعلان کیا ابو ذر نے اسلام ہو اپنے اسلام کا، لم یکن النبی قد اعلن دعوت بعدا، جب حضرت ابو ذر نے جس دور میں اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ سالہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا النبی جا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا نبی جا، اے اللہ کے نبی، بماذا تأمرنی، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں یا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اجابہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ترجع الی اہلک حتی تصل الیک دعوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر لوٹ جاؤ اور اس وقت تک خاموش رہو یہاں تک کہ تمہاری طرف میری دعوت پہنچے۔ تم اپنے گھر لوٹ جاؤ اور اس وقت تک خاموش رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس میری دعوت پہنچے۔ فقال ابو ذر، پس کہا ابو ذر نے، لا ارجع، نہیں میں لوٹوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ اسیح بالاسلام فی المسجد، میں اس وقت تک واپس نہ لوٹوں گا جب تک کہ میں مسجد حرام میں اسلام کا بآواز بلند اظہار نہ کر لوں۔ داخل ابو ذر المسجد، پس ابو ذر مسجد میں داخل ہوئے، وہ یصیح، اور وہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وکان ھذا الاعلان اول اعلان قوی بدعوت الاسلامیہ، یہ اعلان دعوت اسلامیہ کا پہلا زبردست اعلان تھا۔ اعلنہ، اعلان کیا اس کا، رجل اجنبی، ایک اجنبی شخص نے، ہم مکہ تھی، مکہ کی سرزمین میں، یعنی یہ اعلان بھی اس شخص نے کیا جو مکہ میں اجنبی تھا، پردیسی تھا، فی ارض لیست ارضہ، اور ایسی سرزمین میں اعلان کیا جو اس کی اپنی سرزمین نہ تھی، ودار لیست دارہ، اور ایسے گھر میں کیا جو اس کا اپنا گھر نہ تھا، ولم تنم عینہ حتی فعل ما یرید، اور اس وقت تک اسے نیند نہ آئی، اور اس وقت تک اسے نیند نہ آئی جب تک اس نے اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا لیا۔ وَهُنَا أَقْبَلَ الْمُشْرِكُونَ عَلَىٰ أَبِي ذَرٍ، چنانچہ وہ مشرکین اس پر امٹ پڑے، وَضَرَبُوهُ بِقُوَّةٍ، اور انہوں نے پوری قوت سے ابو ذر کو مارا، حتیٰ یہاں تک کہ قاد یموت، قریب تھا کہ آپ کی وفات ہو جائے گی۔ ثم وقع علی الارض، پھر آپ زمین پر گر پڑے، ثم وقف مرۃ ثانیۃ، پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، ولم یکف لسانہ، اور آپ کی زبان نہ رکی، بلکہ ظل یقول، یہ کہتے رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ورجع الی قومہ، اور لوٹے اپنی قوم کے پاس، وتکلم معہم، اور کلام کیا ان سے، یعنی رسول وسلم کے بارے میں، الذی، جو یدعو الناس جمیعا، سب لوگوں کو ایک اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے۔ ودخل عدد کبیر من آلہ فی الاسلام، اور لوگوں کو اللہ کے دین حق کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس کے گھرانے کی بہت بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی۔ ودخل عدد، اور داخل ہو گئی بہت بڑی تعداد، من آلہ، ان کے گھرانے کی، فی الاسلام، اسلام میں۔ ودخل عدد،
آخر من حولہم، اور دوسری تعداد بھی داخل ہو گئی جو ان کے ارد گرد تھی۔ وکان ابو ذر یصرخ براحتہ امام کبار القوم، اور حضرت ابو ذر قوم کے سربر یعنی طاقتور لوگوں کے سامنے اپنی رائے کا برمرہ کھل کر اظہار کر رہے تھے، اور حضرت ابو ذر قوم کے سربراہوں کے سامنے اپنی رائے کا جو ہے وہ کھل کر اظہار کر رہے تھے۔ وَظَلَّ، اور آپ مسلسل ابو ذر رہے اعلان کرتے ہوئے اسی طرح، وَيُكَلِّمُ عَنِ الْحَقِّ، کی اور حق کی بات کہتے رہے، وَيَبْحَثُ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي أَيِّ مَكَانٍ ذَهَبَ إِلَيْهِ وَقَامَ بِهِ، جہاں کہیں گئے اور جہاں کہیں رہے حقیقت کی دریافت میں لگے رہے۔ وَكَانَ أَبُو ذَرٍ مِنَ الرِّجَالِ الصَّادِقِينَ، ابو ذر سچے انسانوں میں سے تھے۔ وَمَثْلُ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ قَلِيلٌ، اور ان جیسے بہت کم لوگ ہیں۔ وَقَدَّمَ حَاجَاتِهِ كُلِّهَا، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی پیش کر دی، من اجل الدین، دین کی خاطر۔ وَقَبَلَ أَن يَعِيشَ مِنْ غَيْرِ مَالٍ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، اور قبول کر لیا انہوں نے زندگی بسر کرنا اس دنیا میں مال و دولت کے بغیر، اور اس دنیا میں مال و دولت کے بغیر زندگی بسر کرنا قبول کر لیا۔ باماورہ ترجمہ اس پیراگراف کا سن لیں۔ اور آپ مسلسل اپنی بات کا اعلان کرتے رہے اور حق کا پرچار کرتے رہے، اور جہاں کہیں گئے اور جہاں کہیں رہے حقیقت کی دریافت میں لگے رہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے انسانوں میں سے تھے، اور ان جیسے لوگ بہت کم ہیں۔ آپ نے دین کی خاطر ساری زندگی پیش کر دی، اور اس دنیا میں مال و دولت کے بغیر زندگی بسر کرنا قبول کر لیا۔ یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ تمرین دیکھیں۔ ہمارے پاس تدریب اول ہے، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ تو پہلا سوال ہے، متی دخل ابو ذر فی الاسلام؟ جواب ہے، دخل فی الاسلام فی الایام الاولی۔ دخل فی الاسلام فی الایام الاولی۔ نمبر 2 ہے، بماذا امر النبی ابا ذر؟ جواب ہے، امرہ النبی بالرجوع الی آلہ۔ نمبر 3، الی این دخل ابو ذر؟ جواب ہے، دخل ابو ذر فی المسجد۔ نمبر 4، بماذا کان یصیح؟ جواب ہے، کان یصیح باشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نمبر 5، لماذا اسرع ابو ذر باعلان الدعوۃ؟ تو اس کا جواب ہے، لأن عینہ لم تنم حتی فعل ما یرید۔ نمبر 6، هل کان ابو ذر من آل مکہ؟ جواب ہے، لا ما کان ابو ذر من آل مکہ۔ آخری سوال ہے، نمبر 7، ماذا فعل المشرکون بأبی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب ہے، ضربوہ بقوۃ حتی کاد ان یموت۔ اس کے بعد ہمارے پاس تدریب ثانی ہے، بین الخطأ من الصواب بوضع علامت صحیح امام الصواب و علامت غلط امام الخطأ۔ درست کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ تو نمبر 1 ہے کہ داخلہ ابو ذر الدین الاسلامی بعد وقت طویل۔ غلط، رجع ابو ذر الی آلہ قبل ان یصیح بالاسلام۔ غلط، اعلن ابو ذر اسلامہ قبل اعلان النبوۃ۔ درست، کان ابو ذر حاجاتہ کلہا من اجل الدین۔ غلط، نمبر 5 ہے، قدم ابو ذر حاجاتہ کلہا من اجل الدین۔ درست ہے یہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس تدریب ثالث ہے، ذو علامتی یعنی تیسری مشق، قوسین کے درمیان درج کلمے کا مترادف معنی لکھیں اور صحیح کا نشان لگائیں۔ تو ہمارے پاس قوسین میں ہے الاولی، تو اس کا مترادف جو ہے وہ ہوگا السابقۃ۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، لم یکن النبی قد اعلن کا مترادف اظہر ہے۔ نمبر 3، ارجعوا ہے، تو ارجعوا کا مترادف اعود ہے۔ اس کے بعد التدریب الرابع ہے ہمارے پاس، زوام یعنی مناسب مندرجہ ذیل میں سے مناسب کلمے کو صحیح جگہ پر لکھیں۔ یہ یہاں پر انہوں نے الفاظ لکھے ہیں، اس میں سے جو درست ہے، صحیح جملے کی ترتیب سے صحیح ہے لفظ، اس کو اس میں لکھنا ہے۔ نمبر 1 ہے، ضرب
ضربوہ بقوت حتی ڈیش یموتا، تو یہاں پر آئے گا قادہ۔ نمبر 2 اعلن الاسلام ڈیش ان مکہ، تو رجل۔ نمبر 3 کان ابو ذر من ڈیش النبی، اصحابی آئے گا۔ نمبر 4 قبل ان یعیش من غیر ڈیش فی ہذہ الدنیا مال آئے گا، من غیر مال فی ہذہ الدنیا۔ نمبر 5 ترجع الی ڈیش حتی تصل الیک دعوتی اہلک آئے گا ڈیش میں۔ قدمہ ڈیش میں حیاتہ کلہا من اجل الدین۔ نمبر 7 کان ابو ذر ڈیش یسرہ۔ اس کے بعد تدریب الخامس سے ہمارے پاس یہ جملے بنانے ہیں۔ اعلنا رئیس الجامعۃ نصف العطلۃ یوم المبارۃ۔ نمبر 2 اسیح بدعوت الاسلام فی العالم کلہ، دعوت المظلوم مستجابۃ۔ نمبر 4 یبحث سعد عن کراسۃہ فی الغرفۃ۔ نمبر 5 دخل الامام فی المحراب۔ نمبر 6 امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بإغاثۃ الملہوف۔ یہ ہمارے جملے مکمل ہوئے۔ اس کے بعد جو تدریب سادس اور سابع ہے یہ ہم نے نہیں کرنی، پیپر میں نہیں آتی، تو اس سبق کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔